کہانی سناؤں؟ اچھا، یہ غزوہ احزاب کی کہانی ہے۔ غزوہ اس جنگ غزوہ کیا؟ ہاں، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے ہوں۔ ہاں جی، کس غزوہ کس لڑائی کو کہتے ہیں، جنگ کو کہتے ہیں جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے ہوں۔ اچھا، اس کا نام احزاب کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے محمد عبد الکریم؟ غزوہ احزاب کو اس لیے احزاب کہتے ہیں۔ اچھا، اب ادھر دیکھو پہلے، غزوہ احزاب کو اس لیے احزاب کہتے ہیں۔ ادھر میری طرف دیکھنا پہلے، نہیں تو پھر میں چلا ہوں۔ ادھر پھر میری طرف دیکھنا۔ اچھا، غزوہ احزاب کو ادھر ہی آرام سے یہ دیکھو، غزوہ احزاب کو اس لیے احزاب یہ اینک ہے نا۔ ہاں جی، غزوہ احزاب کو پتہ ہے غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں سارے عرب کے جتنے بھی لوگ تھے نا جو مسلمانوں کے خلاف تھے، وہ ساری فوجیں اکٹھی ہو کر آ گئی تھی، اس وجہ سے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ اچھا، اسی کا نام غزوہ خندق بھی تھا۔ ہاں، اسی کا نام غزوہ خندق بھی تھا۔ ہاں جی، خندق اس لیے کہ مدینہ شریف کے ارد گرد ایک گڑھا کھودا گیا تھا، اس کو خندق کہتے ہیں۔ یہ سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا۔ اچھا، ہاں جی، تو وہ غزوہ خندق میں نا، ہاں جی، وہ جب گڑھا کھود رہے تھے تو کتنے دن، 3 دن ہو گئے تھے گڑھا کھودتے ہوئے، اور سب کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ سب کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اللہ اکبر، کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اور آپ نے نا اپنے پیٹ میں پتھر بھی باندھا ہوا تھا۔ کیا باندھا ہوا تھا؟ کیا باندھا ہوا تھا؟ پتھر۔ کیا باندھا ہوا تھا؟ پتھر باندھا ہوا تھا ادھر پیٹ پہ نا۔ ہاں جی، ادھر پیٹ پہ پتھر باندھا تھا تاکہ کمر جو ہے نا، کمر اس کو کوئی تکلیف نہ ہو بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ ہاں جی، اچھا، پھر کیا ہوا؟ 3 دن سے کچھ نہ کھایا ہو، اور صحابہ کرام بڑے بھوکے تھے، ٹھیک ہے۔ اور صحابی کی ڈیفینیشن تو میں آپ کو پیچھے بتا ہی چکا ہوں، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بھی پایا ہو، آپ کو دیکھا ہو، آپ سے ملاقات کی ہو، ایمان لایا ہو، اور ایمان کی حالت پہ ہی اس کی موت واقع ہوئی ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ دیکھو نابغہ کی طرف، وہ نابغہ۔ اچھا، پھر آپ کو ادھر سے اتار دوں؟ تو آپ کو ادھر سے اتار دوں؟ چلو پھر سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ جیسے میں نے بٹھایا تھا ایسے۔ اور وہ ساری میری سیٹ خراب کر چڑیا، گلی کر چڑیا سیٹ میری۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا بھلا؟ بھوک لگی تھی، بڑی شدید بھوک۔ کھانے کے لیے ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا نا۔ ہاں، پھر یہ نتیجہ نکلا کہ آپ کے ایک صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی سے جا کے بات کی کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے۔ تو بیوی نے کہا گھر میں کوئی خاص بات تو کچھ نہیں ہے، ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو حضرت جابر نے اپنی بیوی سے کہا ٹھیک ہے، میں اسے ذبح کرتا ہوں، اور ذبح کرنے کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر میں دعوت کرتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے دعوت کی، بکری کا بچہ پکایا۔ اچھا، تو وہ ادھر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، وہ ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، ادھر سنو، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے نا آپ کی دعوت کی ہے،
آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیا ہے، کیا پکایا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ بس چھوٹا سا ایک بچہ تھا بکری کا، آپ آ جائیں، ایک دو بندہ ساتھ لے آئیں تو زیادہ نہیں، کیونکہ زیادہ کے کھانے کے لیے ہمارے پاس آئے نہیں، آپ تشریف لے آئیں ہمارے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم چلو، اور باقی صحابہ کرام سے آپ نے کہا کہ میرے صحابہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے میرے ساتھ آتے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا تو ہاں جی، آپ اندازہ لگائیں، دعوت کی ہو 5 بندوں کی اور آ جائیں 50، تو پھر کیا ہوگا؟ سالن بھی کم پڑ جائے گا، روٹی بھی کم پڑ جائے گی، اور حالات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بڑا عجیب سی کیفیت ہوئی کہ ہائے اب کیا ہوگا۔ جا کر بیوی سے کہنے لگے کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ آ جائیں یا 2-4 بندے آ جائیں، لیکن انہوں نے تو سارے جتنے صحابہ کرام ہیں ان کو کہہ دیا کہ آپ آ جاؤ۔ بڑے پریشان ہوئے۔ بیوی نے کہا اچھا آپ نے بتایا تھا ان کو کہ ہم نے کیا پکایا ہے؟ تو جابر کہنے لگے ہاں بتایا تو تھا کہ کیا پکایا ہے۔ تو کہنے لگی پھر انہوں نے اللہ کے اعتماد پہ اور اپنے اعتماد پہ سب کو دعوت دی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی، ٹھیک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے گھر والوں کو کہا یہ جو ہنڈیا ہے نا اس کو نیچے نہیں اتارنا، اور اس کو ڈھک دو، اس کے اندر بھی نہیں دیکھنا، اور پھر جو روٹی تھی اس کے ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے کیے اور اس کے اوپر ہڈی کا گوشت شوربہ ڈالتے رہے، اور آپ صحابہ کرام کو کہتے رہے کہ آ جاؤ، 2-2 4-4 کر کے آتے رہے، اور سب نے ہی کھانا کھا لیا۔ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، اور جب کھانا سب نے، وہ آپ اندازہ لگا لو فوج میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے ہی آئے، سارے ہی آئے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آ کر وہ کھانا کھانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں کھانا کھایا، اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ جو باقی بچا ہے اس میں سے نکال نکال کر دیتے جاؤ، اور محلے والے ہر طرف بھوک ہی بھوک پھیلی ہے، بھوک ہی بھوک پھیلی ہے، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا، تو آپ ایسے کرو یہ اپنے محلے والوں کو بھی تقسیم کر دو اور بعد میں خود بھی کھا لینا۔ آپ دیکھو ایک بکری والا سب کو پوری آ سکتی تھی، کتنی تکلیف کی سچویشن تھی، ٹینس سچویشن، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ ظاہر فرمایا، اور اس کے نتیجے میں وہ جو 2-4 بندے کا کھانا کھا سکتے تھے اس کو سینکڑوں لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ کنہوں نے کھا لیا؟ سینکڑوں لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ اور پھر یہاں تک تو جو بات ہے یہ بخاری شریف کی ہے، امام ابو نعیم نے جو ذکر کیا وہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ ایسا کرنا، یہ بکری ہے نا اس کی ہڈی کو کوئی نہ توڑے، ہڈی کو کوئی نہ توڑے، اور ہڈیاں جو تھی سب نے جب کھانا کھا لیا تو وہ نکالتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور جب کھانا کھا لیا تو ہڈیاں نہ توڑیں، تو آپ نے وہ ساری ہڈیاں جو تھیں، مطلب باقی کھانا نکالتے تھے نا جو چھوٹی بوٹیاں ہوتی ہیں، باقی سارا کچھ ادھر دیگ میں ہی رہتا تھا، تو ہڈیاں بالکل نہیں نکالی۔ تو ایسے اس انداز سے انہوں نے سب نے کھانا کھا لیا، گوشت کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہڈیاں توڑنے سے منع کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا ہڈیاں پھینکنی بھی نہیں اور ہڈیاں توڑنی بھی نہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ آپ نے کہا لے کر آؤ۔ وہ ساری ہڈیاں جب کٹھی کی ان کے اوپر اب گوشت تو رہا کوئی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیارا ہاتھ ہڈیوں پر رکھا اور منہ میں کچھ پڑا، تو وہ کان جھاڑتے ہوئے بکری پکا ہوا گوشت، وہ سارا کچھ اس کے اوپر گوشت بھی چڑھ گیا، اس کے اندر روح بھی آ گئی، اور وہ کان جھاڑتے ہوئے، یہ ہوتے ہیں کان، وہ کان جھاڑتے ہوئے بکری اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ ہے ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟
اور بھی پھر سناؤ؟ جی اچھا آج اتنا کافی نہیں؟ تحویل تالا چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ اس ہاتھ سے کرتے ہیں اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلو جی.